بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، قاضی فائز عیسیٰ نے دھاندلی کا ایک اور عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی 3 نشستیں چھین کر دھاندلی کے ذریعے نون لیگ کو دے دی ہیں، اور مزید 17 اور سیٹیں بھی وہ ایسے ہی ری کاؤنٹنگ کے بہانے نون لیگ کو دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، ری کاؤنٹنگ کیسے ہو رہی ہے کہ سارے تھیلے جن میں ووٹ ڈلے تھے وہ الیکشن کمیشن میں موجود ہیں، وہاں پہ ان کے لوگ جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کا بیگ کھول کر اس میں جو ان کے ووٹر ہیں اس پہ ڈبل اسٹیمپ کرواتے ہیں، تاکہ یہ پروف کیا جائے کہ ڈبل اسٹیمپ لگنے سے ووٹ ضائع ہوتا ہے۔ تو ان کے اس کینڈیڈیٹ کے 14,000 ووٹ انہوں نے ضائع کرا دیے۔ اب اس کے مقابلے میں وہ نون لیگ والوں جو تھا اس کے وہ بڑھ گئے، اور اس طرح سے وہ جیت گیا اور یہ ہار گئے۔ یہ طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے۔ اچھا دیکھیے، کیا یہ اس سازش میں کامیاب ہو سکیں گے؟ ایک بات، 13 اگست کی رات سے ایک بہت بڑی تحریک کے وقوع پذیر ہونے کا خطرہ ہے۔ اب دیکھیے ایک دن کے بعد کیا ہوتا ہے، یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ذرا تفصیل سے اتر کے اس بات کا جائزہ لیں گے، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ برائے مہربانی اگر ہماری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے، آپ کے کرائیٹیریا پہ پوری اترتی ہے، ہمارا پروگرام کا مقصد ہم کیوں کرتے ہیں پروگرام؟ پاکستان کی بہتری کے لیے، غریب کی آواز بننے کے لیے، حق اور سچ کی آواز بننے کے لیے۔ اگر آپ کا مقصد بھی یہی ہے تو ضرور آپ اس کو شیئر کیجئے، دوستوں سے بھی کہیے، اور ہمیں اپنے کمنٹ سے بھی نوازیے گا۔ اچھا صاحبوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دوڑنے کی جو ریس ہوتی ہے، جب لوگ دوڑتے ہیں تو وہ لوگ اکثر دوڑ میں جیت جاتے ہیں جو آخری وقت میں بہت تیز دوڑتے ہیں۔ شروع میں تو سبھی تیز دوڑتے ہیں، آخری وقت میں جو ذرا تیزی سے دوڑتے ہیں وہ اکثر ریس جیت جاتے ہیں۔ آپ کا بھی یہ فائنل راؤنڈ شروع ہو رہا ہے 13 اگست سے۔ اب اس میں آپ اپنا کمیونیکیشن بڑھا دیجئے۔ آپ کے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کمیونیکیشن کرنا، صحیح انفارمیشن، سچائی، دیانتداری سے وہ آگے بڑھانا۔ اس کو تیز تر کر دیجئے اور انشاءاللہ رزلٹ آپ کے حق میں آئیں گے۔ اچھا، ایک طرف تو جرنیل بات کرتے ہیں مذاکرات کا، تھوڑا سا وہ لگاتے ہیں ٹانکا کہ جیسے مذاکرات کریں گے، ہم بڑے سنسیئر ہیں پاکستان سے اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہتے ہیں۔ دوسری طرف یہ سازشیں بھی چل رہی ہیں، آخر تک یہ سازشوں میں مصروف رہیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ آئینی ترمیم جو کرانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اگر ہو گئیں تو پھر پاکستان کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، پاکستان ٹوٹ جائے گا کئی حصوں میں، اور پاکستان جو ہے وہ ایک لیگل مارشل لا ہمیشہ کے لیے اس میں چلا جائے گا، کیونکہ یہ ان کو جرنیلوں کو وہ اختیار دینا چاہتے ہیں، وہ ان سے لینا چاہتے ہیں اور یہ دینا چاہتے ہیں، دونوں راضی ہیں، جو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ یہ اس کی تیاری ہے۔ اس میں یہ نون لیگ کو چاہتے ہیں کہ یہ حکومت میں رکھیں، اس سے پارلیمنٹ میں، سینٹ میں یہ اپروو کرا کے پوری دنیا کو یہ دکھائیں ہم جو ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ تو ہمارے قانون میں ہے، کوئی ایک لفظ نہیں بول سکتا فوج کے خلاف، جو کام وہ کریں گے، جو وہ کہیں گے وہ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بدترین، پاکستان کی قسمت کا بدترین کام ہوگا اگر یہ ہو گیا، لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں۔ اب آپ کہیں کیوں؟ اس لیے کہ جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 نے ان کو للکارا ہے، ان کو چیلنج کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے اگر تم باز نہیں آئے ان حرکتوں سے تو پھر میں قوم کو فائنل کال دے دوں گا۔ اس نے کھل کے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں۔ ان کا مقابلہ بھی ایک بہت جری انسان سے ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عمران خان کے اس بیان پہ کہ کیا لوگ باہر نکلیں گے اس کے کہنے پر؟ کیا قوم اور عمران خان کامیاب ہو سکیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں سارا ڈیٹا ہم نے جمع کر کے
انالیسس کیے ہیں اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کے. ہمارا یہ فائنل ورڈز یہ ہیں کہ عوام اب باہر نکلنے کے لیے تیار ہے اور کامیابی بالکل واضح نظر آ رہی ہے. اچھا، اب ہم یہ بات کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ ہمیں وہ آپ کو کچھ ریشنل دینے چاہیے کہ ہم یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. دیکھیے، سارے حقائق کو آپ سامنے رکھ کے ذرا پھر ڈاٹ ملائیے گا. دیکھیے، اگر سچا فیصلہ چاہیے تو سچے حقائق سامنے رکھیے. جھوٹا فیصلہ چاہیے تو جھوٹے جتنے بھی چاہے لے آئیے، لیکن وہ حقائق سامنے رکھیے جو موجود ہیں، گاگی والے نہیں. میں بھی آپ کے سامنے یہ حقائق رکھتا ہوں. اچھا، تو میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھتا ہوں. اس کے لیے ذرا حقائق جاننے کے لیے ذرا گہرائی میں اترنا پڑتا ہے. ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھیے. اس وقت ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں، پاکستان ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جو پاکستان کا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے. ایسا ممکن ہے. اچھا، چند 4 اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان کو آپ ذہن میں سجا لیجئے تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کر سکیں اور تیزی سے آگے بڑھیں تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، کسی بھی معاشرے میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے، بڑی تبدیلی لانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اے، کوئی اعلیٰ مقصد ہو آپ کے پیش نظر. بی، نوجوانوں کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو. سی، آپ کے پاس ایک مضبوط لیڈرشپ ہو، نہ جھکنے والی نہ بکنے والی. اور اس وقت آپ کے پاس یہ تینوں کمپوننٹ جو ہیں پاکستان میں موجود ہیں. پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے، بنگلہ دیش میں نوجوانوں نے حکومت کو جس طرح اپ سائڈ ڈاؤن کیا ہے، اس نے نوجوانوں میں ایک نیا جذبہ پیدا کر دیا ہے. پڑوس کے اس سے بڑا اثر پڑتا ہے، ہمیشہ سے اثر پڑتا ہے، چاہے کہ دنیا کے کسی بھی پڑوس میں کوئی بڑا حادثہ واقعہ ہو. پوائنٹ نمبر 3، پاکستان میں ارشد ندیم کی شاندار کامیابی نے نوجوانوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ مسلسل جدوجہد کرنے سے، وسائل کو چھوڑ کے، دیکھ کے کہ کون تمہاری سپورٹ کرتا ہے نہیں کرتا، آگے بڑھنے کی پوری جدوجہد کرو تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں. کامیابی ملی. ان ساری چیزوں نے نوجوانوں کے اندر ایک روح پھونک دی ہے. اب نوجوان وہاں پہنچ چکے ہیں کہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. وہ مقام آ گیا ہے کہ ہم دل ول نہیں لیتے، ہم جان لیتے ہیں. ہم دل ول نہیں دیتے، ہم جان دیتے ہیں. اب یہ اس مقام پہ قوم پہنچ چکی ہے اور نوجوان بالکل تیار ہیں. یہ چیز ان کی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں، یہ ان کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. کس کے لیے؟ عاصم منیر کے لیے. ایک دفعہ میں نے آپ سے کئی دفعہ بلکہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جرنیل چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتے جیسی وہ ہیں، وہ ویسی دیکھتے ہیں جیسی وہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. اور پبلک سینٹیمنٹ کو یہ نہیں پڑھ پاتے ہیں. کیوں؟ ان کا ایک خاص سرکل ہوتا ہے، اس میں یہ گھومتے ہیں، اور خاص کر کے جب یہ اس میں آ جائیں حکومت میں تو ڈرے سہمے، ہر وقت یہ ڈرے سہمے رہتے ہیں. اوپر سے آپ کو کڑک وردی نظر آتی ہے، اندر سے یوں ہو رہی ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے کتنے ہیں آج کل جن کو نیند نہیں آ رہی اور ایک صاحب کا پیٹ بھی خراب ہو گیا ہے. اب یہ بات بہت اندر کے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اچھا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے. اچھا، اب ذرا یہ دیکھیے کہ چند دن پہلے، میرے خیال میں 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ڈی جی ایس پی آر جو ہیں وہ کاکول اکیڈمی میں کیڈٹ سے خطاب کرنے پہنچے. اب یہ وہاں جا کے ذہن بنانا چاہ رہے ہیں نوجوانوں کا. یعنی یہ اب اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب جنگ اختتام پہ، کلوزنگ اینڈ پہ آ گئی یہ بات، اب یہ بیانیہ بنانے جا رہے ہیں. اور یہ بیانیہ بنانا فوج کی وردی میں یہ آپ کا کام نہیں ہے. فوج کی جو محبت تھی نا دلوں میں، وہ 71 میں ایک سٹاپ لگا تھا کہ یار 90,000 ہتھیار ڈال رہے ہیں. بھائی، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جو بچ جائے وہ غازی ہوتا ہے. انہوں نے کوئی ریزسٹنس ہی نہیں شو کی، کیسے آرام سے ہتھیار ڈال دیے.
اچھا اس کے باوجود بھی لوگ ان کو سپورٹ کرتے رہے، دھچکا لگا ہم رکے لیکن ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب سے انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ سفر شروع کیا ہے، اپنے وقت کے دنیا کے کرپٹ ترین لوگ، اس دن سے قوم نے ان کا دامن چھوڑ دیا ہے، اور اب ان کی وہ کوئی بات سمجھنا تو دور کی بات ہے، سننا بھی گوارا نہیں کرتے، سنیں گے تو سمجھیں گے نا، وہ ان کی بات آتے ہی اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا تو وہ وہاں پہنچے اور وہاں انہوں نے جا کے اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کی اور بتانے کی کوشش کی کہ ہم جو ہے ایک پروفیشنل وہ فوج ہیں اور ہمارا یہ کام ہے اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، دیکھیے گا Q&A جب شروع ہوا، کوشچن اینڈ آنسر کا سیشن، تو ایک کیڈٹ نے کہا کہ صاحب میرے والد صاحب نے پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑا اور ان کے ساتھ رینجرز نے یا اداروں نے فوج کے ایسے یہ ساری کام ان کے ساتھ ہوئے۔ اب دیکھیے منہ پر آپ کے ایک کیڈٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، میں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ کس طرح کے ظلم و ستم آپ کر رہے ہیں۔ اب ان کی کیا رہ گئی، ان کے بیانیہ کہاں سے ڈیولپ ہوگا؟ یہ کیوں پریس کانفرنس کرتے ہیں اپنے آپ کو مزید ذلیل کروانے کے لیے؟ اب کھیل بالکل اختتام کی طرف ہے، ان کو چاہیے کہ یہ سچائی سے چیزیں جیسی ہیں، میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں، چیزیں جیسی ہیں ان کو ویسے ہی دیکھیے، ویسے مت دیکھیے جیسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہی ہمیشہ سے یہ کرتے آئے ہیں۔ دیکھیے عمران خان جو ہے وہ اندر بیٹھ کر جیل کے ان کی ریزسٹنس کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے، کیوں؟ اس کو اپنی قوت کا بھی علم ہے اور ان کی قوت کا بھی علم ہے، ان کو صرف اپنی گولیوں کی تعداد پتا ہے، اپنی قوت پتا ہے کہ ہم اتنے لوگوں کو مار سکتے ہیں، لیکن عوام کی قوت جو اس کے پاس ہے اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے۔ ہمیشہ سے یہ ڈکٹیٹر جو غلطی کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، کیوں؟ وہ اندازہ ان کو محسن نقوی یا شہباز تھوڑی بتائے گا، وہ تو مزے لے رہے ہیں حکومت کے، وہ تو کہیں گے تھوڑی سی اور کوشش کیجئے، حکومت چل جائے گی، ایسا ہو جائے گا۔ اور حالت یہ ہے کہ جیسے اگر آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور انجن میں سے دھواں اٹھ رہا ہو، ہلکا سا بدبو آ رہی ہو، ایک ٹائر بھی فلیٹ ہو چکا ہو، اور پھر بھی آپ کوشش کریں کہ میں منزل پہ پہنچ جاؤں گا، کوشش کیجئے، منزل پہ آپ نہیں پہنچ سکتے۔ یو بیٹر اسٹاپ دا کار آن دا سائڈ ٹریک اور اس کو اپنا کوئی اور بندوبست کیجئے۔ پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں یہ لوگ، بے ایمانوں کے ساتھ مل کے۔ مورخ یہ بات لکھے گا کہ اس وقت کے جرنیل نے اس وقت کے کرپٹ ترین لوگوں کو جمع کر کے حکومت بنائی تھی، اور پھر ان سے یہ آئینی ترمیم بنانے کے لیے ایک کرپٹ انسان کو، جس کی 3 جائیدادیں لندن میں تھی، وہاں ایک جج ایک جائیداد نہیں بنا پاتا لندن کا، ان کی 3 جائیدادیں وہاں موجود ہیں، ان کے ساتھ مل کر یہ ترامیم کی تھی، اور یہ ملک ایسے نعوذ باللہ۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اور آپ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے دفاع میں، پاکستان کو بچانے کے لیے، تو براہ مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔